بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ برادران عزیز قدر، آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 7 سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آیات بیان کی ربانی کی سمجھ نصیب فرمائے، شعور نعمت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سارے بھی اگر مجھے سجدہ نہ کرو، سب کے سب میری ربوبیت کا انکار کر دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کریم وہ وقت نہ لائے، لیکن اگر ساری کائنات بھی اسے سجدہ کرنا چھوڑ جائے وہ پھر بھی مالک ہے۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ ہماری عزتوں میں، ہماری توقیر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بندہ جس قدر زیادہ گریہ کرتا ہے، جتنی عاجزی کرتا ہے، اتنا بارگاہ مولانا سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ شکر کرو گے تو تمہیں فائدہ، ناشکری کرو گے تو خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو تمہاری شکر کرنے سے اس کی شانوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو پہلے ہی الوہیتوں کا مالک ہے، شانوں کا مالک ہے، عرفہ و اعلیٰ، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس سے تمہیں عزت ملتی ہے، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے تمہاری برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرتے ہو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ ہے، غنی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اب بڑے پیار سے فرمایا میرے بندو سمجھو، غور کرو، اللہ تمہارے انکار سے، ناشکری سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر تم نے اسے راضی کرنا ہے، اگر واقعی اس کے بندے بن کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ کھاؤ بھی اس کا، پیو بھی اس کا، پہنو بھی اس کا، سانس بھی اس کی، حکومت میں لو، کہ اللہ فرماتا ہے نا میرے احاطۂ اقدار میں سے تم نکل سکتے ہو، تمہاری جرت ہے کہ تم میری سرحدوں سے نکل سکو، اگر نہیں تو پھر مجھے مانو۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہو کر، میرا کھا کے، میری سرزمین پہ زندگی بسر کر کے میری ناشکری کرو، اللہ اس بات کو اپنے بندوں سے ناپسند فرماتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، اگر تم اس کے انعامات پر، اس کے بارگاہ میں اپنا سر جھکانے والے بن جاؤ، یرضاہ لکم، تو وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تمہارے لیے اس شکر کو پسند فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ میرا رزق کھا کے میری بارگاہ میں سر بسجود ہو گیا، اللہ کو اس سجدے سے پیار ہے، اللہ تمہاری اس عادت کو پسند فرماتا ہے۔ ان تشکروا، اگر تم شکر کرو گے، یرضاہ لکم، وہ تمہیں پسند کرتا ہے تمہارے لیے اس شکرانے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اپنا اپنا، اپنی اپنی محنت کرو، اپنا اپنا وقت لگاؤ، اپنے اعمال میں اضافہ کرو، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ کل تمہیں وہاں کوئی نیکی دے دے گا، تو کہا وہاں تو شاید تمہیں تمہارا والد بھی نیکی نہ دے، شاید تم اپنے گھر والوں سے جا کے طلب کرو، تمہارے بھائی وہ تمہیں کوئی چیز نہ دینا چاہیں، نہ دے سکے۔ اپنا عمل کام آئے۔ علامہ نے کہا نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
عمل کرو، عمل نے ہی کام آنا ہے، تمہارے اعمال تمہیں سجائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کریں گے اور تم اس کی بارگاہ میں شان سے جا سکو گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اپنے پروردگار ہی کی طرف جانا ہے۔ جب تم وہاں پہنچو گے، جب اس کی کچہری میں حاضر ہو جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں آگاہ فرمائے گا، کس بارے میں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان عملوں کے بارے میں جو تم کرتے رہتے، تمہیں باخبر کر۔ ایک ایک چیز کہا نا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا عمل جس کو برائی سمجھ کر کیا ہی نہیں تھا وہ بھی سامنے آ جائے، ہر چیز تمہارے سامنے کھول دی جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پس وہ تمہیں آگاہ کرے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تم کس طرح اپنے عمل چھپا سکتے؟ اگر تم نے نہا خانہ دل میں کوئی بات سوچی ہے تو اسے بھی وہ جانتا ہے، اگر تم نے 70 پردوں میں بھی کوئی گناہ کیا ہے اس سے بھی تمہارا رب بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینے کے دل کے نہا خانے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس رب کے تم بندے، میں سب سے چھپ سکتا ہوں، میرا کوئی خیال بھی میرے رب سے چھپ سکتا نہیں، تو جس سے چھپ نہیں سکتے اس کی بارگاہ کی ناشکری نہ کرو، اس کی بارگاہ کے گناہ، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے اگینسٹ نہ جاؤ، جس ذات کی گرفت میں تم ہر لمحہ ہر لحظہ ہو۔ چور چوری اس وقت کرتا ہے نا جب اسے یقین ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایمان والو تمہیں تو ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے اندر یہ تصور بٹھاؤ اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میں اپنے رب کی نظر میں تو ہوں۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور اقدس میں آپ رات کو گشت فرما رہے تھے، ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو اندر سے کسی بچی کی آواز آ رہی تھی جسے ماں یہ کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہہ رہی تھی نہیں امی جان، خلیفہ عمر فاروق نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، یہ برا کام ہے۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، ابھی کوئی عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی ماں سے کہتی ہے امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہا پر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، جس رب کی خاطر عمر نے ہمیں یہ کہا ہے، جس کی خاطر اس نے ہمیں یہ خبردار کیا ہے کہ ملاوٹ نہ کرنا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے، صبح ہوئی تو اس بچی کے گھر اس بوڑھی ماں کو پیغام نکاح بھیج دیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اس بچی کا نکاح فرمائے گا۔ یہ بچی جسے اپنے رب کا اتنا خوف ہے، جسے خبر ہے کہ واقعی یہ کام برا ہے اور اس لیے یہ نہیں کرنا کہ میں رب کی نظر میں ہوں، اسے اس کے لیے اپنے بیٹے کو پسند کیا، یہ میرے بچے کا حرم بنے۔ کیا یہ جب یہ یقین ہو جائے انہ علیم بذات الصدور کہ بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، انسان گناہ نہیں کرتا۔ آپ جوانی میں ہیں، آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، اپنے اوپر اپنے اندر یہ خیال بٹھا لیں کہ میں ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے پیارے رب کی نظر میں ہوں، اس لیے مجھے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے مجھے رب کی بارگاہ میں سبکی اٹھانی پڑے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اب ایک عادت کا ذکر کیا کہ انسان کیسا ناشکرا ہے۔ اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف، جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو پکارنے لگتا ہے اپنے رب کو، بلانے لگتا ہے اپنے رب کو، مولا کرم کرنا، مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھ پہ مہربانی کر دے، میرے پیارے رب مجھے تکلیف آئی ہے، مجھ پہ مہربانی، دعائیں کرتا ہے، طلب کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے جب تکلیف آتی ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر جب اپنی طرف سے ہم اسے نعمت عطا فرما دیتے ہیں صحت کی، جب اسے ہم تندرستی دے دیتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ما نسی ما کان یدعو الیہ، تو اس رب کو بھول جاتا ہے وہ جسے پکار رہا ہے۔
پھر اسی کریم کو بھول جاتا ہے جس کے بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے اپنی طلب اور عرض پیش کر رہا تھا، پھر اسی رب کو معاف کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کبھی رب سے دعا بھی کی تھی من قبل، اس سے پہلے، وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، اور اسی رب کے لیے شریک بنانے لگتا ہے، اسی کے لیے شریک بنانے لگتا ہے، ندیں بنانے لگتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ بہکا سکے اس کی راہ سے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو اتار دے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکا دے، پھر وہی عمل کرنے لگتا ہے۔ جب تکلیف آتی ہے تو رب رب کرتا ہے، تکلیف چلی جاتی ہے تو رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ ناشکری ہے، ایک شکل بیان کی ہے ناشکری، صرف تکلیف میں پکارے جانے کے لیے رب نہیں ہے، دکھ بھی اسی کی طرف سے ہے، سکھ بھی اسی، لیکن اللہ تعالیٰ برائی سے کچھ نہیں ہوتا، اور جب تم نیکی کرتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ انسان کو اس نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، میرے پاس میرے ہاتھوں کی قوت ہے، میرے پاس میری آنکھوں کی قوت ہے، میرے پاس میرے کانوں کی قوت ہے، یہ ساری آنکھیں جھپکتی ہیں تو اللہ کے ارادے سے جھپکتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو اللہ کی اجازت سے دھڑکتا ہے، ہمارا ہاتھ کسی میں کی طرف اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے، اسے ایک علم ہے، لیکن جب ہم برائی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، جب ہم نیکی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ راضی ہوتا ہے۔ رضا اس میں ہے کہ ہمارا ہاتھ جب بھی اٹھے نیکی کے لیے اٹھے، آنکھ جب کھلے خیر کے لیے کھلے، کان سنیں تو بھلائی کے جملے سنیں، قدم چل کے جائیں تو خیر کے لیے چل کے جائیں، اس پر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، تو کہا جب تکلیف آتی ہے اس کو پکارنے لگتے ہیں، اور جب تکلیف چلی جاتی ہے تو پھر اسے بھول جاتے ہیں، اس طرح ناشکری کرتے ہیں۔ قُلْ تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیے لطف اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، کر لو جو کرنا ہے، نہیں ماننا چاہتے، کفران نعمت کر رہے ہو تو پھر یاد رکھنا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، یہ تھوڑے دن ہوگا، تمہاری عارضی زندگی کے دن، پھر تم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اور لمبے وقت کے لیے وہاں تمہیں جانا ہے جس کا اختتام ہوگا ہی نہیں، تو پھر وہ تمہیں سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ کہا کل تمتع بکفرک قلیلا، بس تھوڑی دیر پھر لطف اٹھا لو، انک من اصحاب النار، بے شک تم دوزخی ہو۔ کن کو کہا؟ جو کفران نعمت کرتے ہیں، جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ برادران ذی قدر، آج کا یہ درس قرآن جو ہم نے 8 نمبر آیت پہ ختم کیا، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی قدر اور ناشکری کرنے سے منع فرمایا، یہ بتایا ہے کہ شکر کرنے والے اللہ کے کتنے قریب ہو رہے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں اپنے اس عمل سے وہ اللہ کی بارگاہ سے کتنے دور ہو رہے ہیں، نہ وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کی شان میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو شکر اس ان بے پایا انعامات پر، ان بے پایا نعمتوں پر جو میرے رب کریم نے ہمارے اوپر فرما رکھی ہیں، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس اپنے رب کی کرم نوازی ہے، ہم پر ہمارے رب کا وہ فضل ہے کہ ہمارا دل حرکت کر رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، یہ سب اس رب کریم کی کرم نوازی ہیں۔ ہر سانس کے دھڑکنے پر اس کا شکر ادا کرو، انعامات پر جو شکر کرو گے درجہ بڑھنے لگے گا، عزت و توقیر بڑھنے لگے گی، تمہاری سرمدی طاقتیں بڑھنے لگے گی، اللہ کی طرف سے تم پر عنایات کی بے پایا بارش ہونے لگے گی، اور جب ناشکری کرو گے تو اسی میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندوں میں رکھے، اور شکر گزار بندوں میں ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا